वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एम्बर बर्ड, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलेवेंट, जॉब और वीजे से रेलेवेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़। उन न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और 2 मंथ का मेरा जो 10,000 का टारगेट है उसको पूरा जरूर करवाना है। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। आज का टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि यूएई में आना चाहते हैं। ठीक है, स्टेट कोई सी भी है। आज मैं हर स्टेट को लेके बात करूंगी कि वहां पे आपके रूम रेंट क्या चल रहा है। ठीक है, तो वहां पे आपको किस स्टेट में जाना चाहिए, किस स्टेट में नहीं जाना चाहिए रूम रेंट के लिए। और बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी हम इस बारे में वीडियो बनाएं, रूम रेंट कितना है क्या नहीं है। ठीक है, तो अभी जो एक मैंने नया सिलसिला शुरू किया है जॉब्स के साथ, वीजे के साथ, ट्रेवलिंग के साथ, मैं थोड़ा सा एक तो मोटिवेशन कर रही हूँ उन लोगों को कि जो कि यूएई में आना चाहते हैं। दूसरा, आपको छोटी छोटी से पॉइंट के थ्रू मैं यूएई की चीजें बताऊंगी जो कि किसी को पता नहीं है। ठीक है, सम टाइम लोग यहाँ पे आ जाते हैं लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं उनको पता नहीं होती और उसके बाद उनके ऊपर फाइन पड़ता है। फाइन का क्या होता है, ठीक है, फिर आपको जो है वो मसले मसाइल होते हैं। तो चलिए हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि आज की वीडियो जो है वो मुझे लेके है ये रूम रेंट और बेड स्पेस जो उनसे होती हैं। तो जी हाँ, आपको कहाँ पे आना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो जी सबसे पहले मैं अगर सजेस्ट करती हूँ तो स्टार्टिंग में आपको दुबई में आना चाहिए। ठीक है, जब आप जॉब फाइंड करते हैं, अगर आप अबू धाबी में आते हैं तो अबू धाबी के लॉ जो हैं वो दुबई से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ठीक है, अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों को वापस भेज दिया जाता है थोड़े से डॉक्यूमेंट्स की कमी बेशी की वजह से, इसलिए बेटर जो है वो दुबई है। ठीक है, और क्योंकि दुबई के अंदर एयरपोर्ट है, शारजा का एयरपोर्ट है, फजीरा का एयरपोर्ट है, अजमान का एयरपोर्ट नहीं है। अजमान और शारजा बिल्कुल सिंपल सिंपल साथ साथ लगते हैं। ठीक है, तो आपको दुबई के अंदर आना है और दुबई के अंदर ऐसी जगह सेलेक्ट करनी है जिसके कि मेट्रो पास हो। ठीक है, आपको खवारी का सामना ना करना पड़े जॉब जब आप इंटरव्यू वगैरह जारी कीजिए, जहाँ पे आपको इजीली मेट्रो अवेल कर सको। स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों ने बोला कि जी हमें जो है ये बताएं कि जी यहाँ से बस कौन सी जाती है, ये है। और बेहतरीन सोर्स बस से जो अच्छा है वो मेट्रो है। ठीक है, क्योंकि जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो दुबई के जो डिफरेंट स्टेशन हैं उसको आप नज़र में रखें। एक दफ़ा मैप को जरूर देख लिया करें कि दुबई के अंदर डिफरेंट एरियाज क्या हैं। ठीक है, जिस तरह मरीना हो गया, करामा हो गया, बर दुबई के अंदर है, ये सारे साथ साथ लगते हैं। तो आपने जब भी आना है तो आपने मेट्रो का थोड़ा सा रखना है, आपको मैप के अंदर देखेंगे। ठीक है, या आप जब भी पार्टीशन के लिए बात करेंगे तो आपको वो बंदा खुद बताएगा कि जी मेट्रो पास है। लेकिन समटाइम क्या होता है, लोग बताते हैं कि जी मेट्रो पास है, बट ये कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप जाके जो है रूम चेक कर सको, या फिर वो चीज़ वो नहीं होती है। ठीक है, आपने फौरन से अपना सामान उठाया और आप चले गए, आपके पास इतना टाइम यहाँ पे नहीं होता है। तो फिर एक दफा क्या होता है कि अगर कुछ जगह इस तरह की है तो आप फंस गए। कुछ लोग मिस कमिटमेंट भी करते हैं, तो इससे आपने केयरफुली रहना है जो ये वीडियो देख रहे हैं। और यकीनन वही लोग देख रहे हैं कि जो कि आना चाहते हैं और मेरे लिए नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं। ठीक है, मैं रूम रेंट के प्राइस के बारे में बात करूंगी, बट ये है कि थोड़ा सा ये मैं आपको बताना चाहती थी पॉइंट रूम रेंट के हवाले से। ठीक है, देन हम प्राइस के बारे में भी बात करेंगे। तो जी हाँ, आपने केयरफुली रहना है और आपने मैप के अंदर लाजमी आपने ये है कि मैप लाजमी चलाना सीखना है। मैप आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो आपने मैप के अंदर ज़रूर देख लेना है, क्योंकि मैप के अंदर जहाँ पे मेट्रो होगा वो आपको साइन शो करेगा कि इसके नियरेस्ट मैप है, मेट्रो है, मेट्रो स्टेशन है। ठीक है, मेट्रो स्टेशन अगर होता है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, आपकी ट्रैवलिंग आसान हो जाती है, आपकी लाइफ आसान हो जाती है। कहीं भी आना जाना है तो आपका रेंट कम लगता है। बट यहाँ पे टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकते। आपका इंटरव्यू कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है ये तो डिपेंड ऑन इंटरव्यूज और आपके एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है। बट ये है कि मस्ट ये है कि आपकी चॉइस मेट्रो स्टेशन ही होना चाहिए और आपकी चॉइस वो वाले एरियाज होने चाहिए जो कि पास पास ही लगते हैं। आपने टारगेट उन्हीं को करना है, ऐसा नहीं कि आपने जो है
اگر پر ڈے شارجہ جانا ہے، پھر آپ نے عجمان جانا ہے، پھر ابو دھابی انٹرویوز کے لیے جانا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے نہیں کرنا. آپ نے نیئرسٹ جو دبئی کے ہیں وہیں پہ کرنا ہے ٹارگٹ، ٹھیک ہے. تو آپ کو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جاب مل جاتی ہے، جاب ملنے کے بعد آپ کو، کیونکہ ہیڈ آفس زیادہ تر دبئی کے اندر موجود ہے، ہائرنگ جو ہوتی ہیں وہ دبئی سے ہوتی ہیں. اس کے بعد بندے کو جب آفر لیٹر مل جاتا ہے تو اس کو بھیج دیا جاتا ہے اس ایریے پہ جہاں پہ کوئی بھی مطلب امپلائر آفس موجود ہے. پھر وہاں پہ جا کے اس کو اپنی رہائش کا انتظام کرنا پڑتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ آپ دبئی میں رہ کے جاب تلاش کر رہے ہیں، انٹرویو تو آپ کو جاب بھی دبئی کے اندر میں، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کا صرف ہیڈ آفس ہوتے ہیں جہاں سے سلیکشن ہونی ہوتی ہے، تو وہیں سے، کیونکہ ویزے کے لیے آج کل جو ہو رہی ہیں آسانیاں وہ دبئی سے ویزا کی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے پھر وہیں سے ہی، جہاں کے ویزے نہیں لگ رہے تو پھر وہیں سے ہی سارا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. تو اب روم رینٹ کے بارے میں ہم آ جاتے ہیں، مین جو ہمارا مدعا ہے. تو اگر آپ دبئی کے اندر رہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ، دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ڈیمپر بیڈ ہوتے ہیں اور ایک سمپل بیڈ ہوتے ہیں. آپ اگر روم یا ہال کے اندر 4 بندے 5 بندے موجود ہیں تو ایوریج میں جو آپ کو بتاؤں، آپ کو اپنے ذہن میں 1000 درہم رکھنی چاہیے. اگر آپ سے کوئی 1200 1500 درہم کی بات کرتا ہے تو آپ نے بالکل انکار کر دینا ہے. کیونکہ ایوریج 1000 درہم کی ہے، ٹھیک ہے. اور کیونکہ آپ سٹارٹ میں ہوتے ہو اور لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ سے ایکسٹرا پیسے لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے 1000 درہم کے اندر کرنا ہے، اور 1000 درہم بھی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. آپ نے ایک ایسا علاقہ چوز کرنا ہے جہاں پہ میٹرو بھی ہو اور رینٹ بھی کم ہو، ٹھیک ہے. ابھی جو گرلز کے ڈمپر بیڈ پہ جو ہے چل رہا ہے، یعنی ڈمپر بیڈ کا مطلب ہوتا ہے اوپر نیچے ایک بیڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مجھے نہیں لگتا، میں سجیسٹ نہیں کرتی، کیونکہ وہاں پہ میں نہیں رہ سکتی، میں نے وہ چوائس نہیں کیا تھا، کیونکہ مسئلے مسائل اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. بٹ یہ کہ سٹارٹنگ میں آپ اس کو بھی چوز کر سکتے ہیں. اگر ابھی ایوریج کو اس بات کی جائے تو وہاں کا جو اس ڈمپر بیڈ کا رینٹ جا رہا ہے 850 کے قریب ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ پارٹیشن کے بارے میں، روم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو آپ نے ان سے کوشچن کرنا ہے کہ سمپل بیڈ ہے کہ ڈمپر بیڈ ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ ڈمپر بیڈ کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ نہیں پتا ہوتا، وہ اپنی طرف سے سمپل بیڈ لیتے ہیں، جب وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ ڈمپر بیڈ ہوتے ہیں. یہ بھی ایک ایکسپیرینس بہت سارے لوگوں نے کیا. اس کے بعد یہ پوائنٹ میں نے کہا کہ یہ اپنی ویڈیو کے اندر جو ہائی لائٹ ضرور کروں گی، کہ یہ چیز آپ نے لازمی پوچھنی ہے ان سے، ٹھیک ہے. اگر آپ کے آس پاس ہے، ڈوبیزل سے آپ کو بہت اچھے روم مل جاتے ہیں، بلکہ ان کے ریٹ بھی تھوڑے سے ہائی ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر اپلیکیشن پہ ہوتے ہیں. ٹرائی کریں کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ پہلے کہیں رہتے تھے یا کچھ اس طرح کوئی اچھی جگہ، وہ آپ کو سجیسٹ کر دیں، ٹھیک ہے. کیونکہ آلریڈی وہ وہاں سے آ چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جاب کی وجہ سے یا ریزن کوئی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کے لیے بیٹر رہے گا، کیونکہ آلریڈی ایک بندہ وہاں پہ رہ کے آ چکا ہوتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ وہ چوائس کر لیں. اگر آس پاس کہیں آپ کے روم میٹ یا اس کی کوئی جاننے والا، یا اگر وہ شفٹ ہو رہا ہے تو آپ کی نظروں سے وہ گزر سکتا ہے، تو وہ بیٹر رہے گا، ٹھیک ہے. ابھی فی الحال یو اے کے اندر، دبئی کے اندر یہ 2 رینٹ چل رہے ہیں. دبئی سے چلتے ہیں تو اگر شارجہ کی طرف آ جاتے ہیں تو شارجہ کی طرف رینٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. شارجہ کی طرف آپ کو 550 پہ بھی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے. 250 پہ ڈمپر بیڈ میں بہت زیادہ مطلب دیکھا کہ 250 پہ درہم پہ بھی مل جاتا ہے. بٹ وہ جگہ جو ہے رہنے کے قابل نہیں ہوتی ہے، وہاں اوپر نیچے ڈمپر بیڈ لگائے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اس طرح سے ہوتا ہے، سامان ہوتا ہے اور بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، جو کہ مطلب وہ چوائس آپ کی اپنی ہے. ظاہر ہے سٹارٹنگ میں آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہوتی ہے کہ آپ نے کہاں رہنا ہے کہاں نہیں رہنا. بٹ یہ ہے کہ 250 تک بھی چل رہا ہے. اور روم کا جو ہے اگر آپ پارٹیشن میں لیتے ہیں تو 500 600 اتنا چل رہا ہے، ٹھیک ہے. اگر وہاں سے چلتے ہیں شارجہ میں، تو شارجہ میں جو رینٹ چل رہا ہے وہ بھی سیم ٹو سیم عجمان کے اندر بھی جو رینٹ چل رہا ہے وہ سیم ٹو سیم شارجہ والا ہی چل رہا ہے، ٹھیک ہے. 600 پہ بھی مل رہا ہے. اور جو ہے یہاں بھی عجمان اور شارجہ کے اندر اگر کمپیریزن ٹو دبئی بات کی جائے تو اتنے پیسوں میں یہاں پہ روم سیپریٹ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے.
کچن اور جو ہے باقی واش روم کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. 1300 روپے میں 1200 روپے میں یہاں پہ ایک سیپریٹ روم مل جاتا ہے. اور بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں جن کی فیملیز ہوتی ہیں یا جوائنٹ اس طرح گاڑی وغیرہ کا ان کا سسٹم لائسنس کا ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں اپنی رہائش عجمان یا شارجہ کے اندر رکھتے ہیں. عجمان بہت زیادہ چیپ ہے بنسبت شارجہ کے بھی، عجمان بہت زیادہ چیپ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ رہائش اپنی رہے وہ گاڑی پہ، اگر ان کی دبئی میں جاب ہے یا شارجہ میں تو وہ گاڑی کے تھرو ہی ٹریولنگ جو ہے کرتے ہیں، بٹ یہ اپنا ایکسپینس تھوڑا سا مینیج کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ والی انفارمیشن تھی جو میں نے سوچا کہ آپ کو بتاؤ. ابو دھابی اور باقی جو مین جہاں یہاں پہ بڑے جو سٹیز ہیں وہ ہے ابو دھابی اور دبئی، ٹھیک ہے. باقی جو شارجہ عجمان ہے وہ میڈیم لیول میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد فجیرہ آ جاتا ہے، راس الخیمہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے ریگستانی علاقے. اگر آپ کی جاب یہاں پہ لگتی ہے، کچھ اس طرح سے ہوتا ہے، ولاز ہوتے ہیں، آپ کو رینٹ اور بھی سستا پڑ جاتا ہے. پر وہاں پہ رہنا آپ کو اس لیے مہنگا پڑ سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ جابز جو ہیں بہت کم. ہاں اگر دبئی سے آپ جاب گیٹ کر لیتے ہو راس الخیمہ فجیرہ کی تو آپ کے لیے شفٹنگ کرنا یا وہ پھر آسان ہو جائے گا، کیونکہ وہاں کی یہاں دبئی شارجہ عجمان کیونکہ وہاں پہ مہنگائی کا لیول اور کم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ زیادہ تر لوکل جو لوگ ہیں وہ اوپن ایریاز میں رہنا پسند کرتے ہیں، وہاں پہ لوکل لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ریگستانی علاقہ ہے. تو یقیناً آج کی ویڈیوز میں آپ کو کافی زیادہ انفارمیشن ملی ہوگی. اس طرح سے میں آپ کے لیے انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آتی رہوں گی. نیکسٹ بلاگ کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.